مولانا عبید اللہ صدیق کہہ دو نا رحمت اللہ رحمت اللہ، سکھ کے بیٹے تھے، سکھ کے بیٹے تھے۔ یہ سارا مجھے بیان جو ہے وہ پروفیسر صاحب اللہ ان کی عمر میں برکتیں فرمائے، میں اسی سلسلے میں بات کر رہا ہوں، مدارس دینیہ پر بات کر رہا ہوں۔ سکھ کے بیٹے تھے، کسی عالم کی برکت سے اللہ نے ایمان نصیب فرما دیا۔ بہت سارے ایسے ہیں، یہاں بھی میرے دوست بیٹھے چودھری نیاز صاحب، مدینہ منورہ میں ہماری ملاقات ہوا کرتی تھی، کبھی کبھی وہاں جب بھی عمرہ پر تشریف لاتے میرے درس میں بیٹھا کر اللہ نے اسی برکت سے ان کے بیٹے کو حافظ قرآن بنایا۔ اللہ ہماری اولادوں کو بھی حافظ قرآن بنائے، قاری القرآن بنائے، عالم قرآن بنائے، عامل قرآن بنائے۔ سکھ کے بیٹے ہیں، اللہ نے ایمان نصیب فرمایا، علم حاصل کیا۔ اللہ، اور کن حالات میں علم حاصل کیا مسلمانوں؟ انتہائی مصیبتوں میں، انتہائی تکلیفوں میں، درختوں کے پتے کھائے لیکن رب کے قرآن کو یاد کیا۔ تاریخ اٹھا کر دیکھ، اللہ کی قسم، یہ دین تمہیں مفت میں نہیں ملا، یہ قرآن تمہیں مفت میں نہیں ملا، یہ اسلام مفت میں نہیں ملا، یہ توحید کا جھنڈا تمہیں مفت میں نہیں ملا۔ میرے نبی محمد رسول اللہ کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم فران کی چوٹیوں پر جب کھڑے تھے، جب اعلان کرنے لگے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اپنے بیگانے ہو گئے، دوست دشمن بن گئے، رشتہ دار غیر ہو گئے، محبت رکھنے والے نفرت کرنے والے۔ سب سے پہلا پتھر آپ کے حقیقی چچا ابو لہب نے اٹھایا، میرے نبی کے سینے میں اتنا زور سے مارا، اللہ کے نبی یوں ہاتھ رکھ کر فرماتے اللہ میں تیری توحید کا جھنڈا بلند کر رکھا ہوں، لوگ مجھے پتھر مار رہے۔ اللہ فرماتے میرے نبی یہ تو پہلا پتھر ہے، طیف کے میدانوں میں جب جاؤ گے پتھروں کی بوچھاڑ ہوگی، پتھر بھی کھانے ہوں گے، رب کا قرآن سنانا ہوگا۔ طیف کے میدانوں کی تاریخ تو پڑھو، جو ہی پتھر برستے تین آدمی اللہ کے نبی کو دھکا دیتے، آپ کا سر مبارک جب چٹانوں سے ٹکراتا خون کے فوارے چھوٹ جاتے، سر سے بھی خون، چہرہ مبارک بھی خون سے بھر جاتا، یوں کپڑوں کو پکڑ کر فرماتے اللہ اللہ دیکھ تو صحیح تیرے نبی کے سر سے بھی خون، اللہ تیرے نبی کے کپڑے بھی خون سے بھر گئے ہیں، اللہ کن ظالموں کے تو نے حوالے کر دیا، اللہ کہیں تو نے اپنے نبی کو بھلا تو نہیں دیا، اللہ اگر تو اس حال پہ راضی ہے تو تیرا نبی محمد بھی اس حال پہ راضی ہے۔ ہاں مسلمانوں، کہیں بلال کو تڑپتا ہوا دیکھ رہے اللہ کی خاطر، کہیں خباب کو انگاروں پر لیٹا ہوا دیکھ رہے ہیں، کہیں خبیب کو تختہ دار پر لٹکتا ہوا دیکھ رہے ہیں، کہیں سمیہ کی 2 لخت دیکھ رہے ہیں، کہیں اپنے چچا کے ٹکڑے دیکھ رہے ہیں، نبی اپنے دندان شہید کرا کے کھڑے ہیں۔ مسلمان مفت میں ہمیں دین نہیں ملا، صحابہ کی تاریخ کو پر اللہ کی قسم قرآن کی خاطر خون میں لت پت ہو گئے، بچوں کو یتیم کرا گئے، بیویوں کو بیوہ کرا گئے، تختہ دار پر لٹک گئے، محمد کے دین کے جھنڈے کو بلند کر گئے۔ او مسلمانوں دور نہ جاؤ، امام ابی حنیفہ کا جنازہ جیل سے نکل رہا ہے، وہ قیدی خود کہتے اللہ کی قسم جہاں امام ابی حنیفہ فوت ہوئے 60,000 مرتبہ امام ابی حنیفہ نے یہی قرآن کے ختم کیے ہوئے۔ کہیں امام مالک کو گدھے پر بٹھا دیا جاتا،
ہاتھ کسے ہوئے ہوتے، پیچھے ہاتھ باندھے ہوتے، چہرے پہ سیاہی لگا کر بازار میں لے کر آتے، امام مالک بآواز بلند فرماتے ایھا الناس، او لوگو، من یعرفنی فہو یعرفنی، جو تو مجھے جانتے ہیں وہ تو جانتے ہیں، من لا یعرفنی، جو نہیں جانتے، فہو یعرف، وہ جاننے والے بن جائیں۔ انا مالک بن انس، میں مالک بن انس ہوں، جو فتویٰ میں نے بادشاہ کے خلاف کل دیا تھا، اللہ کی قسم آج بھی دیتا ہوں۔ مر تو سکتا ہوں، کٹ تو سکتا ہوں، خون میں لپت تو ہو سکتا ہوں، بچوں کو یتیم تو کرا سکتا ہوں، بیوی کو بیوہ تو کرا سکتا ہوں، تختہ دار پر تو لٹک سکتا ہوں، زنجیریں تو پہن سکتا ہوں، جلام تو پہن سکتا ہوں، لیکن محمد کے دین کو اجڑتا ہوا دیکھنا برداشت نہیں کر سکتا۔ امام احمد بن حنبل کوڑے کھا رہے ہیں، ہاں دور نہ جاؤ، محمد کے دین کی خاطر شاملی کے میدانوں سے پوچھو نا، جب محمد قاسم نانوتوی حافظ ضامن شہید کو اپنے کندھے پر اٹھا کر رو کر فرماتے ہیں اللہ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ، اللہ میرے بھائی حافظ ضامن کو شہادت کا جام تو نوش کرا دیا، محمد قاسم نانوتوی بھی تڑپ رہا ہے، اللہ مجھے بھی شہادت نصیب فرما۔ خالق دین اخار کراچی سے پوچھو نا، سر پہ کفن باندھ کر انگریز جج کے سامنے کلمہ حق کہنے والے حسین احمد مدنی، لاہور کی دو دیواروں سے پوچھو، سردی کے موسم میں برف کے بلاک پر لٹا کر مار کھانے والا احمد علی لاہوری کون تھا؟ قرآن کی خاطر مسلمانوں، محمد کے دین کی خاطر مالٹا کی جیلوں کو سجانے والے شیخ الہند محمود الحسن کون؟ جب مالٹا کی جیل میں آپ کے ایک عالم شاگرد حافظ برکت علی جب فوت ہوئے، شیخ الہند قبر میں رکھتے ہیں، رو کر فرماتے اللہ یہ تو نوجوان تھا، میں بوڑھا تھا، اللہ تو مجھے موت دے دیتا، میری زندگی اس کو لگا دیتا، اللہ جب میں گھر جاؤں گا تو اس کے بچوں کو کیا جواب دوں؟ ہاں مسلمانوں، یہ دین مفت میں تمہیں نہیں ملا۔ بالا کوٹ کے میدانوں سے پوچھو، جہاں شہداء کے انبار لگے ہوئے تھے شاہ احمد شہید کی قیادت میں، کالا پانی سے پوچھ حافظ جعفر تانسری کون تھا؟ ہاں مسلمانوں، اسلام آباد کی سرزمین سے پوچھو، جامعہ حفصہ میں وہ ننھی منھی بچیاں، مظلوم بچیاں، قرآن پڑھنے والی بچیاں، جن کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، پکارتی رہی، کہتی رہی، ہو سکتا ہے کل قیامت کے دن ان کا ہاتھ ہوگا، ہمارا گریبان ہوگا، خدا کی پیشی ہوگی، پوچھیں گی اللہ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، ہم کس پر گناہ کی پاداش میں ٹکڑے کر دی گئی تھی، اللہ ان سے پوچھو تو صحیح نا، کیا جواب دو گے مسلمانوں؟ اور ڈرون حملے کرانے والوں، اور خود کش دھماکے کرانے والوں، ظالموں، خدا کے گھر میں بیٹھا ہوں، رب محمد کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں، یہ مجاہدین اسلام، یہ اصل طالبان، یہ علماء، اولیاء، اتقیاء، صلحاء، حفاظ و قراء، یہ مدارس دینیہ کے مدرسین، یہ محدث، یہ مفسر، مکبر، مدبر، رب محمد کی قسم یہ تصور بھی نہیں کر سکتے، یہ سوچ بھی نہیں سکتے، یہ خود کچھ دھماکے بازاروں میں کرا کر
لوگوں کے گھروں کو برباد کر کے اپنی آخرت کیوں ہم برباد کریں؟ اللہ کی قسم یہ یہود و نصارہ کی سازش ہے، ہمارے حکمران ان کے ساتھ ہیں، شیطان ملک جیسے بے ایمان ان کے ساتھ، یہ خود کوئی دھماکے کرا کر اسلام کو، پاکستان کو، مسلمان کو، طالبان کو، مجاہدین اسلام کو بدنام کر رکھے ہیں۔ اللہ جو خود کوئی دھماکے کرا رکھے ہیں، کر رکھے ہیں، اللہ جو تعاون کر رکھے ہیں، اللہ تو ان کو تباہ کو برباد فرما، اسلام کا، پاکستان کا بول بالا فرما، مسلمانوں کو بدنام کرنے والوں خدا تمہیں ضرور بدنام کرے گا۔ خدا کا واسطہ اسلام اور پاکستان اور مسلمان کو بدنام نہ کرو، چند ڈالروں کی خاطر ایمان نہ بیچو۔ ڈرون حملے ہوتے ہیں، اللہ کی قسم محلوں کے محل برباد ہو جاتے، چھوٹے چھوٹے ننھے منھے بچے تڑپ جاتے، کہیں ابا اپنے بیٹوں کو تڑپتا ہوا دیکھ رہا ہے، کہیں بیٹا بوڑھے ابا اور بوڑھی اماں کو تڑپتا ہوا دیکھ رہا، کہیں بہن اپنے بھائیوں کو تڑپتے ہوئے دیکھ رہی ہے، کہیں بھائی اپنے بہنوں کو تڑپتے ہوئے دیکھ۔ او ظالموں، خدا کے واسطے ظلم بند کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ کا عذاب تم پر مسلط ہو۔ ہاں بتاتا جاؤں، سنو مسلمانوں، دل پر ہاتھ رکھ کر سنو۔ ایبٹ کے آپریشن میں جب یہ حضرات ایک گھر میں داخل ہوئے، دو ننھے منھے بچے بیٹھے ہوئے تھے، ان کا قصور یہ تھا کہ ان کے سروں پر محمد کی سنت سجی ہوئی تھی، پگڑی باندھی ہوئی تھی، ان کے چہروں پر محمد کی سنت سجی ہوئی تھی۔ گھر میں داخل ہوئے، ان کو مارنے لگے، پیٹنے لگے۔ وہ نوجوان بچے کہتے رہے، خدا را بتاؤ تو صحیح ہمارا قصور کیا ہے؟ ان کی امی جب دیکھتی ہے، پاؤں پر پڑتی ہے، اللہ واسطے، خدا کا واسطہ میرے سامنے میرے بچوں کو نہ مارو، نہ مارو۔ جب یہ گولیاں برسانے لگے تو وہ امی قرآن لے کر کھڑی ہوئی ہے، قرآن کا واسطہ دیتی ہوں، ایمان اسلام کا واسطہ دیتی ہوں، قرآن سامنے رکھ کے کہتی ہے، اللہ 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 ان کے دل میں قرآن کا ادب اکرام عطا فرما۔ لیکن ایک ظالم نے زور سے اتنی لات ماری کہ قرآن ادھر جا قرآن استغاثہ ضرور کرے، ان نوجوان بچوں کو گولیوں سے اڑایا، امی کے سامنے تڑپایا۔ امی جب ان کے اوپر پڑنے لگی، امی کو گولی لگی، امی حاملہ تھی، یہاں دائیں طرف سے گولی لگی، بائیں طرف سے جب گولی نکلی پیٹ پھٹا، بچہ بہر زمین پہ آ پڑا۔ امی تڑپی اپنے بچوں کے اوپر پڑی ہے۔ جب یہ چلے گئے، گھر والے جب اس امی کے پاؤں بنانے لگے، کہتی ہے بیٹا میرا پاؤں نہ بناؤ، ٹانگیں نہ بناؤ، مجھے سجدے کے عالم میں رکھ دو۔ جب سجدے کے عالم میں گئی، کہتی اللہ اللہ میرا بدلہ ضرور چکانا۔ کلمہ پڑھتی ہوئی اللہ کو وہ بھی پیاری ہو گئی۔ ہاں مسلمانوں، کہاں کہاں آپ کو لے کے جاؤ۔ او ظالموں، خدا کو ناراض نہ کرو۔ یہ بجلی کا بحران دیکھو، پانی کا بحران، یہ مہنگائی کا بحران، یہ گیس کا بحران، یہ خدا کا عذاب ہے۔ لا الہ الا اللہ کی خاطر ہم نے یہ ملک حاصل کیا تھا، آج لا الہ الا اللہ کو بدنام نہ کرو، خدا کا واسطہ بدنام نہ کرو۔ یہود اور نصارہ کی غلامی کرنے والوں، محمد الرسول اللہ کی غلام بن جاؤ نا۔
یہود اور نصارہ کے احکامات پر زندگی بسر کرنے والوں، رب اور رب کے نبی کے احکامات پر زندگی بسر کرنے والے بن جاؤ۔ ہم تمہارے دشمن نہیں، دشمن نہیں، اللہ کا واسطہ دیتا ہوں۔ نبی بھی جب بات فرماتے، حق کی نبی بھی مار کھاتے رہے، میں نے بھی ماریں کھائیں۔ 10 دن میرے ہاتھ پیچھے باندھے گئے، 10 دن کے بعد جب میرے ہاتھ کھولے، میں سچ کہتا ہوں میری انگلیاں ہاتھ کی کام نہیں کر رہی تھی، میرا ہاتھ جواب دے چکا تھا۔ فوراً خیال آیا، اللہ تیرے امام مالک کے 6 سال ہاتھ باندھے گئے، جب ان کے ہاتھ کھولے، امام ابی حنیفہ اپنا یوں ہاتھ نہیں اٹھا سکتے تھے، تکبیر تحریمہ نہیں کر سکتے تھے، قیام کی حالت میں یوں ہاتھ باندھ بھی نہیں سکتے تھے، ہاتھ چھوڑ کر فرماتے اللہ اللہ مجبور ہوں، ہاتھ کام نہیں کرتے، تو مجھے معاف فرما، میری قربانی قبول فرما۔ سکھر کی جیلوں سے پوچھوں نا، آدھی رات کا وقت ہوتا، میرا تاؤلا شاہ بخاری چکی بھی چلاتا، زبان سے قرآن کی تلاوت کرتا، آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے، رو کر کہتے اللہ 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 میری قربانی قبول فرما۔ ایک مرتبہ 4 سال کا عرصہ گزارنے کے بعد جیل سے رہا ہو کر آدھی رات کا وقت تھا، گھر میں دستک دی، ایک ہی بیٹی تھی، باقی بیٹے تھے۔ بیٹی نے جب دروازہ کھولا، ابا کو دیکھا، چیخ نکلی، رو کر کہتے ابا ابا میری زندگی پر ترس کرو، ابا ابا تمہارے بستر کے ساتھ آدھی آدھی رات کو کھڑی ہو کر کہتی ہوں اللہ کون سا دن ہوگا، ابا بستر پر آرام کر رکھا ہوگا، میں خدمت کرنے والی ہوں، ابا بوڑھے ہو گئے ہو۔ لیکن عطا اللہ شاہ بخاری جواب میں فرماتے بیٹی کیا تو یہ چاہتی ہے میں بستر پر ایڑیاں رگڑتے ہوئے مر جاؤں؟ کیا تو یوں نہیں چاہتی کہ محمد کے دین کی خاطر ٹکڑے ہو جاؤں؟ کل محشر کے میدان میں جب حوض کوثر پر تم آؤ گے، میں اپنے نانا سے کہوں گا اللہ یہ میری بیٹیاں، میری بیٹی، میرے بیٹے صابر اور شاکر تھے، اللہ اے اللہ کے نبی اس کی شفاعت بھی کر لو۔ اللہ کے نبی ضرور شفاعت کریں گے، میں تمہیں اپنے ساتھ جنت میں لے کے جاؤں۔ ہاں مسلمانوں، یہی رات تھی، آدھی رات کو آئے صبح کے وقت پہلا ناشتہ، سنو تو صحیح مسلمانوں، مفت میں تمہیں یہ خدا کا قرآن نہیں ملا، توحید کا کلمہ نہیں ملا، یہ محمد رسول اللہ کا فرمان نہیں ملا، صحابہ کی عظمت تمہیں مفت میں نہیں ملی، سنو تو صحیح، پہلا ناشتہ ہے۔ یوں عطا اللہ شاہ بخاری لقمہ توڑ رہے کہ پہلا لقمہ ہے، پولیس والے گھر میں داخل ہوئے، شاہ جی کی بیوی کھڑی ہوئی تھی، پولیس والوں کو جب دیکھا رو کر کہنے لگی پولیس والوں جب آنا بھی تھا آواز لگا کر آتے تاکہ میں اپنا پردہ تو بنا لیتی، ہم تو پردے والے ہیں۔ شاہ جی سن رہے تھے، فرمانے لگے میری بیوی خاموش ہو جا، محمد کے دین کی خاطر تیرا پردہ جاتا ہے تو جائے، یہ ملتان کے کتے تجھے ننگا کر کے بازاروں میں گھسیٹتے جائیں یہ تو برداشت کر سکتا ہوں، لیکن محمد کے دین کو اجڑتا ہوا دیکھنا برداشت نہیں کر سکتا۔ شاہ جی جیل میں جب جانے لگے ہتھکڑیاں لگا دی گئیں، یوں ہتھکڑیوں کو
گھر میں کھڑے ہوئے، بیوی کے سامنے، بچی اور بھائی بیٹوں کے سامنے، اولاد والوں کیا گزرتی ہوگی جب انہوں نے زنجیریں پہن لی، ہتھکڑیاں پہن لی، یوں ہتھکڑیوں کو ہلا کر کہتے ہیں بیٹی صبر کرنا، او بیٹو بیوی صبر کرنا۔ آسمان کو دیکھ کر فرماتے اللہ اللہ گواہ بن جا، گواہ بن جا، تیرے نبی کے دین کی خاطر آج عطا اللہ نے زنجیریں پہن لی، کل محشر کے میدان میں عطا اللہ کو جنت کا زیور ضرور پہنا۔ جب مجھے بھی اپنے بچوں کے سامنے زنجیریں پہنائی گئی، میں نے بھی اپنی بیٹیوں سے 5 بیٹیاں ہیں، جب رو رہی تھی مجھے جکڑا ہوا دیکھ رہی تھی، میں نے کہا میں عطا اللہ شاہ بخاری کی سنت ادا کرتے ہوئے کہتا جاؤں، او بیٹیوں خیال رکھنا، رونا نہیں، صبر کر لینا۔ ہاں میں ڈاکہ مار کے جیل میں نہیں جا رہا، قتل اور بے حیائی کے سلسلے میں نہیں جا رہا، محمد کے دین کی خاطر حق بات پر میں جا رہا ہوں۔ مجھے بڑی بیٹی رو کر کہتی ابا اللہ تجھے استقامت دے، اتنے میں بوڑھی اماں بہر نکلی اور مجھے تھپکی بھی دینے لگی، تھپکی دے کر رو کر استقامت کی دعا کر رہی تھی۔ میں نے کہا اماں جی رو نہیں رو نہیں، جواب میں فرماتی کہ بیٹا آج میں رو کر تیرے لیے استقامت کی دعا کر رہی ہوں، کل میری قبر پر آ کر رو کر میرے لیے رحمت کی دعا کر لینا۔ جب میں رہا ہو کر آیا تو میں اپنی امی کی قبر پر یوں ہاتھ اٹھا کر کہہ رہا تھا اللہ کل میری امی رو کر استقامت کی دعا کر رہی تھی، آج میں رو کر رحمت کی دعا کرتا ہوں، اللہ میری امی کی قبر کو جنت کا باغ بنا۔ پھر ادھر جو نگاہ پڑی، نوجوان اپنے اقبال شہید بھائی کی قبر کو میں نے دیکھا، مجھے کہا جا رہا تھا وہ اسلام آباد میں ہیں، ادھر نہیں۔ جب میں نے ان کی قبر پر نظر پھیری کہ شہید اقبال، میں نے کہا تم تو کہہ رہے تھے اسلام آباد میں، یہ تو اللہ کی جنت میں پڑے گے، اللہ اللہ تو ان پر جنت واجب فرما، اللہ تو ان سے راضی ہو جا، اللہ مجھے بھی شہادت کی موت نصیب فرما۔ ہاں مسلمانوں میرا قصور اتنا ہے، میں حق بات کہتا ہوں، میں مولانا عبد الجبار کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں، مجھے وہ بلاتے ہیں جو ایمانی جذبہ رکھتے ہیں، اللہ ان کے ایمان میں مزید برکتیں عطا فرما۔ میں عرض کر رہا تھا علماء کی قربانیوں پر، مولانا ابوالکلام آزاد کی تاریخ پڑھ کر دیکھو، یہ دی مدارس کی برکتیں ہیں مسلمان، یہ اللہ کا دین آج قائم ہے۔ مولانا ابوالکلام آزاد جیل میں ہے، اطلاع ملی حضرت آپ کی بیوی فوت ہو گئی ہے، سپریڈنٹ جیل کو خط لکھو، درخواست کرو تاکہ بیوی کے جنازے میں شریک ہو سکو۔ ابوالکلام آزاد رو پڑے، فرماتے ہیں لوگوں بیوی کا جنازہ قبر میں رکھ دیا جائے گا، لیکن ابوالکلام آزاد انگریز سپریڈنٹ سے کبھی درخواست نہیں کر سکتے۔ ہاں اتنا ضرور کرنا جب بیوی کا جنازہ نکلے جیل کے سلاخوں کے سامنے لے کر آنا۔ جب جنازہ پہنچا ابوالکلام آزاد کو اطلاع ملی، کھڑے ہوئے جیل کے سلاخوں پر پہنچے، بیوی کے جنازے کو دیکھ کر کہتے ہیں اللہ اللہ میں جیل کی زندگی تیرے نبی کے دین کی خاطر جیل کی زندگی گزار رکھا تھا، میری بیوی ساری ساری رات مصلے کی پیٹ کر تیری عبادت کرتی رہی، اللہ تم گواہ بن جا، میں اس سے راضی ہوں، تو بھی اس سے راضی ہو جا، اللہ اس کی قبر کو جنت کا باغ بنا۔ فرمایا لے چلو
ایک مہینہ گزرا، ابوالکلام آزاد کی بیٹی نے خط لکھا، ابا خدا کا واسطہ دیتی ہوں، میرا بھائی نہیں، میرا ماموں نہیں، چچا نہیں، اکیلی گھر میں ہوتی ہوں، نوجوان ہو چکی ہوں، ابا ابا میری عزت کا مسئلہ ہے، عصمت کا مسئلہ ہے، ابا انگریز سے معافی مانگ کر گھر آ جاؤ۔ ساری رات ابا تیرے بستر پر کھڑی ہو کر، کبھی امی کے بستر پر کھڑی ہو کر روتی ہوں، اللہ امی کا بستر بھی گیا، امی بھی قبر میں پہنچ گئی، ابا جیل میں، ابا خدا کے واسطے آ چلو۔ مولانا ابوالکلام آزاد نیچے لکھتے ہیں، بیٹی رب محمد کی قسم، تیرا جنازہ بھی امی کی جنازہ کی طرح نکل جائے یہ تو پسند کر سکتا ہوں، لیکن انگریز سپریٹنڈنٹ کو ابوالکلام آزاد درخواست نہیں کر سکتا۔ ہاں تو اللہ شاہ بخاری نے ایک موقع پر سپریٹنڈنٹ جیل سے درخواست کی، اللہ کیوں کی بتاتا ہوں۔ فرمایا جیل کی بارک میں بیٹھا تھا، اطلاع ملی تحریک ختم نبوت نے چھوٹے چھوٹے ننھے منھے بچے محمد رسول اللہ کے ختم نبوت کے پروانے مستانے جیل میں آئے ہیں۔ اللہ شاہ جی کو جو ہی علم ہوا فوراً کھڑے ہو گئے، فرمایا کس بارک میں ہیں؟ فلاں بارک میں ہیں۔ سپریٹنڈنٹ جیل کو درخواست کر رکھے ہیں، سپریٹنڈنٹ صاحب آج تک میں نے کوئی درخواست نہیں کی، آج میں پہلی مرتبہ درخواست کرتا ہوں۔ میں نے سنا ہے محمد رسول اللہ کے ختم نبوت کے پروانے فلاں بارک میں چھوٹے بچے آئے ہیں، میں ان کی زیارت کرنا چاہتا ہوں، مجھے اجازت دی جائے۔ ہاں سپریٹنڈنٹ جیل میں بات مان لی۔ شاہ جی کو جب اطلاع ملی، شاہ جی نے جوتا نہیں پہنا، سر پہ ٹوپی نہیں کی، پگڑی نہیں باندھی، شاہ جی بھاگے۔ جب اس بارک میں داخل ہوئے، ننھے منھے بچوں کو جب زنجیروں میں دیکھا، شاہ جی ان کی زنجیروں کو بوسہ بھی دیتے ہیں، آسمان کو پکار کر کہتے ہیں اللہ ان معصوم بچوں کے وسیلے سے ختم نبوت کا مسئلہ جلدی حل فرما۔ یہاں تک کیا تھا اللہ شاہ بخاری ایک بچے کی زنجیروں کو جب بوسہ دے رہے تھے، پوچھتے ہیں بیٹا تیرے ابا کا نام کیا ہے؟ جواب میں کہتا ہے شاہ صاحب اس دن ختم نبوت کی تحریک میں بازار میں، لاہور کے بازار میں جب ان ظالموں نے گولیاں چلائیں 10,000 مسلمان شہید ہو گئے تھے، میرا ابا بھی اس میں شہید ہو چکا۔ شاہ جی رو پڑے، رو کر کہتے اللہ یہ بچہ یتیم نہ ہوتا، اس کی جگہ پر میرے بیٹے یتیم ہو جاتے، اللہ اس کی اماں بیوہ نہ ہوتی، میری بیوی بیوہ ہو جاتی۔ کافی دیر تک روتے رہے۔ قیدی کہتے ہیں جب اپنی بارک میں ساری رات قرآن بھی پڑھتے رہے، روتے بھی رہے، بار بار ہاتھ اٹھا کر فرماتے اللہ ان یتیم بچوں کے وسیلے سے عطا اللہ شاہ بخاری کی قربانی بھی ضرور قبول فرما۔ یہ مدارس دینیہ کی برکت ہے مسلمانوں، آج یہ محمد کا دین قائم ہے۔ صحابہ کی سنت انہوں نے زندہ کر کے دکھائی۔ ہاں آؤ تو صحیح، اب بھی افغانستان کی سرزمین پر، سرحد کی زمین پر ان کی قربانیاں ذرا دیکھو تو صحیح، حیران رہ جاؤ گے۔ تمام کے تمام یہ مدارس دینیہ والے، لیکن مدارس دینیہ والے کبھی یہ سوچ نہیں سکتے کہ ہم خود کوئی دھماکے کریں ہسپتالوں پر، مساجد پر،
بازاروں پر ہوٹلوں پر آ کر اللہ کی قسم نہیں یہ خود ظالم قرار رکھی ہے تاکہ مدارس دینیا والے بدنام ہو. اللہ مدارس دینیا کی غیبی امداد فرما. اللہ مدارس دینیا کو عزت عطا فرما. اللہ ان مدارس دینیا کی برکت سے اللہ اپنے دین کے جھنڈے کو بلند فرما. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا. ہاں میں بات پوری کر دوں. وہ چاچا اللہ بخش والی یاد ہے نا میری بات؟ اس بات کو یاد ہے. چاچا اللہ بخش ہوٹل تھا. میں ایک مرتبہ عصر کے وقت بیٹھا ہوں, والد صاحب گزرے حضرت شیخ الحدیث. جو ہی اس چاچا اللہ بخش نے دیکھا جواری ہے, ظالم ہے, کبھی بھول کر مت نہیں, یوں کھڑا ہے. جب تک والے سے گزرتے رہے چاہ ابھرتی رہی, چاہ گرتی رہی, چینک چہ کی ساری ختم ہو گئی. کھڑا رہا. کہتے ہیں اس اللہ والے کا احترام کر لے, شاید اللہ تجھے بخش دے. اللہ شاید اللہ تجھے بخش دے. یہ لفظ کہتے ہوئے جب والے سے ہٹ گئے تو بیٹھ گیا. دوبارہ دودھ ڈالا, دوبارہ پتی ڈالی, اور بار بار کہہ رہا تھا ایک اللہ والے کا احترام کر لیا تو نے, عالم کا احترام کر لیا تو نے, ضرور اللہ اس کا صلہ تجھے دے گا. کچھ مدت گزری, اپنے گناہوں سے توبہ طیب ہوا. بوڑھا تھا, اللہ نے توفیق, اپنی موت سے ایک ہفتہ قبل توبہ طیب ہوا. ایک ہفتہ اپنی مسجد میں گیا, محلے کی مسجد, میرن مسجد کا نام ہے. مؤذن سے کہتا ہے مؤذن مجھے اذان دینے دو. اس نے کہا جاؤ چاچا جا, تجھے اذان آتی ہے؟ ساری زندگی تو جوا کھیلتا رہا. فرمایا مجھے شوق ہے اذان دینے دو. تجھے آتی ہے اذان؟ اس نے کہا جی میں نے سیکھی ہے. اچھا اذان دو. ایک دن اذان دی, دوسرے دن, تیسرے دن, چوتھے دن, ساتواں دن تھا, جمعرات کی رات تھی, عصر کی اذان تھی. اللہ اذان دے رہا تھا. اللہ اکبر, اللہ اکبر, اللہ اکبر, اللہ اکبر. 4 مرتبہ مؤذن کہتا ہے او دنیا والوں, مشرق والوں سن لو, اللہ سب سے بڑے ہیں. او مغرب والوں سن لو, اللہ سب سے بڑے ہیں. شمال والوں سن لو, اللہ سب سے بڑے ہیں. جنوب والوں سن لو, اللہ سب سے بڑے ہیں. اللہ کی عظمت کو دل میں بٹھا, اللہ کے خوف کو دل میں بیٹھا. اللہ کی قسم جب رب کا خوف ہوگا, چور چوری نہیں کرے گا, ڈاکو ڈاکہ نہیں ڈالے گا, ظالم ظلم نہیں کرے گا, زانی زنا نہیں کرے گا, شرابی شراب نہیں پیے گا, جھوٹ بولنے والا جھوٹ نہیں بولے گا, غیبت کرنے والا غیبت نہیں کرے گا, بہتان اور الزام لگانے والا. خدا کا خوف جب دل میں ہوگا کسی پر بہتان الزام نہیں لگے گا. ہاں کا خدا کا خوف ہوگا. اذان ہوگی حی علی الصلاۃ, دکان چھوڑ دے گا, کھیتی چھوڑ دے گا, تاش چھوڑ دے گا, فلم چھوڑ دے گا, فوراً اللہ کے گھر میں آ کر سرب سجود ہو جائے گا. زکوٰۃ کا موسم آئے گا, زکوٰۃ دے گا. دل میں اللہ کا خوف ہوگا, گرمی کا روزہ بھی رکھے گا. دل میں اللہ کا خوف ہوگا, حج کعبۃ اللہ کو بھی ضرور جائے گا. دل میں اللہ کا خوف ہوگا, والدین کا ادب اور احترام کرنے والا بھی ہوگا, اولاد کے حقوق ادا کرنے والا بھی ہوگا, بیوی کے حق کو ادا کرنے والا ہوگا. ہاں مسلمانوں پڑوسیوں کے حقوق کو ادا کرنے والا ہوگا, امانت میں خیانت کرنے والا نہیں ہوگا, دیانتدار ہوگا. ہاں دولت مند بھی ہوگا لیکن غیرت مند بھی ضرور ہوگا. اللہ اپنا خوف ہمارے دلوں میں عطا فرما. وہ چاچا اللہ بخش اذان دے رہے ہیں, اشہد ان لا الہ الا اللہ, اشہد ان
محمد رسول اللہ. اس لفظ پر اے زمین پر گرے اللہ کو پیارے ہو گئے. مسجد کے اندر اللہ کے گھر میں رب سے ملاقات ہو رہی ہے. زبان پر اشہد ان محمد رسول اللہ کا ترانہ ہے. میں نے دیکھا حضرت والدی الکریم شیخ الحدیث جب علم ہوا دوڑتے ہوئے اس کے دروازے پر فرمانے لگے تجہیز و تکفین ہم علماء کریں گے, قبر میں ہم خود رکھیں گے. آقا اپنی چادر میں اس کو کفن دیا. اللہ یہ وہ چادر ہے جب میں بخاری اور مسلم پڑھایا کرتا تھا, اللہ بخاری اور مسلم پڑھاتا ہوں یہ چادر ساتھ رکھتا ہوں. اللہ یہ برکت اور رحمت والی چادر میں نے اپنے کفن کے لیے رکھی ہوئی تھی. چاچا لبش کو پہناتا ہوں اس چادر کی برکت سے اس کی قبر کو جنت کا باغ بنا. ہاں مسلمان, میں عرض کر رہا تھا یہ دین مفت میں نہیں ملا. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم. ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم وتب علینا یا مولانا انکا انت التواب الرحیم. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. اے کریم اللہ جو کچھ کہا جو کچھ سنا اس پر عمل کی توفیق عطا فرما, کہنے اور سننے میں اخلاص اور اپنی رضا عطا فرما. ہماری پریشانیاں دور فرما, مصیبتیں دور فرما, تکلیفیں دور فرما. اے اللہ ہمارے حال پہ, ہماری اولادوں کے حال پہ, ہماری گھر والیوں کے حال پہ ترس فرما. اللہ اپنے احکامات پر زندگی بسر کرنے والا بنا, محمد الرسول اللہ کے سنت کو زندہ کرنے والا بنا. اللہ ہمیں تو عقیدہ توحید پر زندگی عطا فرما, عقیدہ توحید پر اللہ موت بھی عطا فرما. اللہ شہادت کی موت نصیب فرما. اے کریم رحیم اللہ, اللہ مدارس دنیا کی حفاظت فرما, غیبی امداد و نصرت فرما. اپنے بندوں کے دلوں میں اللہ یہ بات ڈال دے تاکہ یہ اپنی زکوٰۃ خیرات صدقات ان مدارس دینیا ان غریب طلباء کو, ان یتیم مسکین طلباء کو عطا کرنے والے بن جائیں. اللہ پھر ان کے لیے صدقہ جاریہ